آج آپ کو بہت ہی ایک عبرتناک کہانی سنانے جا رہی ہوں، اور یہ ان خواتین کے نام ہے جو دوسری خواتین پہ بنا کسی وجہ کے اور بنا کسی ثبوت کے الزام لگاتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز واقعات روز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک خاتون فوت ہوئی تو دوسری اسے الزام دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا تھا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثا کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہاری میت کو چھوڑ رہی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا مگر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثا علماء کے پاس گئے۔ ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثا کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کروانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثا نے کہا کہ ہم بھی اپنی میت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو بڑھنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ وہ اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت ایک عورت مر گئی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کی فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تمہارے سامنے اس بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ عورت کہنے لگی نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے وہاں کھڑے ہو کر قرآن مجید پر نظر ڈالی اور پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سنایا کہ تم نے ایک مدعا عورت پر تہمت لگائی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم دیتا ہوں جلادو اسے مارنا شروع کرو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے ہوئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے ہوئے تو بھی ہاتھ نہ چھوٹا، آخرکار 80 کوڑے پورے ہونے پر ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ میری بہنوں اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے تو آپ جو دن بھر لوگوں کی برائیاں کرتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ اللہ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔